ایرانی صدر ڈاکٹر سید مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی صدر کی پاکستانی ہم منصب وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں شیڈیول، باضابطہ مذاکرات بھی ہوں گے۔ دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کی قیادت باہمی تعاون کے نئے مواقع پر غور کرے گی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد جاری سفارتی روابط پر تبادلہ خیال ہوگا۔ بارڈر سیکیورٹی سمیت دیگر امور زیر غور لائے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان اور ایران کا نئے تجارتی دور کا آغاز۔ تجارت، توانائی، بارڈر سیکیورٹی، عوامی روابط اور علاقائی رابطہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے نئے مواقع تلاش کیے جائیں گے۔ بارڈر سیکیورٹی سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے۔ ایرانی صدر کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ ایرانی صدر امریکہ ایران ثالثی کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایرانی صدارتی دفتر کے ڈائریکٹر عوامی تعلقات حبیب اللہ عباسی کی ایرانی میڈیا سے گفتگو۔ ایرانی صدر کے دورے کے پیش نظر اسلام آباد کی ریڈ زون میں تیاریاں، سڑکوں اور عمارتوں پر پاکستان اور ایران کے قومی پرچم آویزاں کر دیے گئے۔ CDA کا عملہ ریڈ زون کی سجاوٹ، صفائی اور تزئین و آرائش، اہم شاہراہوں، سرکاری عمارتوں اور حساس مقامات کو خاص طور پر سجا دیا گیا۔ ایرانی صدر کے دورے کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت پہلی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس کامیابی سے مکمل۔ پاکستان کی تاریخی اور مخلصانہ ثالثی دنیا کو بڑی جنگ سے بچا لیا۔ ایران امریکہ 5 دہائیوں بعد براہ راست مل بیٹھے۔ ایرانی وفد سے اسپیکر باقر کالباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی، امریکہ کی نمائندگی نائب صدر جیری وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کی، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کی بطور ثالث شرکت۔ سوئٹزرلینڈ میں پہلا مذاکراتی دور کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ مذاکرات انتہائی خوشگوار اور مثبت انداز میں ہوئے۔ تاریخی بیٹھک میں اہم فیصلے بھی طے ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر بیان۔ کہا، پاکستان پرامن و دیرپا حل کے حصول کے لیے دیانت دارانہ اور مخلصانہ کردار آئندہ بھی کردار ادا کرتا رہے گا۔ فریقین پر مقال میں سفارتکاری کے ذریعے تمام امور حل کرنے پر زور۔ امریکی اور ایرانی قیادت کی امن کے لیے مخلصی کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی عمل کو آگے بڑھانے پر قطر، سوئٹزرلینڈ اور دوست ممالک کے تعاون کا شکریہ۔ وزیر اعظم کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خدمات کی بھی تعریف۔ کہا، فیلڈ مارشل نے ان مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ان کی لگن، عزم اور ثابت قدمی قابل ستائش ہے۔ فیلڈ مارشل کی کاوشوں کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہیں ہوتی۔ آبدائے ہرمز مکمل طور پر کھول دی گئی۔ ایران کے ساتھ متعدد معاملات پر پیش رفت ہوئی۔ امریکی مذاکراتی وفد کے سربراہ اور نائب صدر جیری وینس کی برگن اسٹاک میں میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کی میزبانی میں شاندار مذاکرات ہوئے۔ ایرانی وفد کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ایران عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو دوبارہ مدعو کرنے پر رضامند ہو گیا۔ جیری وینس کا بڑا دعویٰ۔ کہا، ایران کے ساتھ بات چیت میں جوہری معاملات بھی شامل ہیں۔ تکنیکی ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مستقبل کے لاہی عمل کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں اور آئندہ کے لیے اقدامات پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی۔ نائب امریکی صدر مذاکرات میں پاکستان کے کردار کے معترف جیری وینس کہتے ہیں، صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ نئی شروعات اور ایرانی عوام کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
اسلام آباد ڈائلاگ سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایران اور امریکہ نے اعلیٰ سطح پر مذاکرات کیے ہوئے ہیں۔ ایسا مستقبل دیکھ رہے ہیں جہاں سب کے لیے امن و خوشحالی ہوگی۔ لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت، کچھ ایرانی منجمد اثاثے جاری کر دیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم، اب نئے ہرمز پر بحری ناکہ بندی بھی نہیں رہی۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا، تصویر پوسٹ کر دی، لکھا فٹ بال کے میدان سے مذاکرات کی میز تک ہم نے بطور ایرانی قوم ہر قدم پر بہت جد و جہد کی اور ایرانی قوم اور اپنی عوام کی عزت و وقار اور تشخص کا بھرپور دفاع کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو کل سے بحرین، کویت اور یو اے ای کے دورہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو بحرین میں جی سی سی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خلیجی تعاون کونسل اور امریکہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ مارک روبیو کی خلیجی قیادت سے ایران معاہدے اور علاقائی سلامتی پر اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ لبنان کا ایران کے ساتھ مل کر اپنے ہرمز میں بلا معاوضہ آمد و رفت برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ عمانی وزیر خارجہ بدر ابوالسعیدی کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ، لکھا ہم نے بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور اپنے ہرمز سے بلا معاوضہ محفوظ آمد و رفت کے عزم کی توثیق کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مفاہمتی یادداشت خصوصاً اپنے ہرمز سے متعلق شق پر تعمیری گفتگو ہوئی۔ یورپ کے بیشتر علاقے شدید گرمی کے لپیٹ میں، فرانس میں سخت گرمی سے 2 بچوں سمیت 18 افراد ہلاک، نہاتے ہوئے 13 افراد ڈوب کر مر گئے۔ پواتیا میں گرمی کا 78 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا، کچھ سکول بند، کچھ کے اوقات کار تبدیل، ٹرین سروسز بھی معطل۔ انگلینڈ اور ویلز میں شدید گرمی کی ریڈ وارننگ جاری، اسپین، اٹلی، بیلجیم میں بھی شدید گرمی کا انتباہ، درجہ حرارت 41.9 تک جا پہنچا۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری، شائقین خوب محظوظ ہو رہے۔ گروپ آئی کے میچ میں فرانس نے عراق کو 3-0 سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی۔ سٹار کھلاڑی ایمباپے نے 2 گول سکور کیے، جبکہ لائنل میسی کے 2 گولز نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو نہ صرف آسٹریا سے فتح دلائی بلکہ ٹیم کو راؤنڈ آف 32 میں پہنچا دیا۔ ادھر ناروے نے سینیگال کو 3 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی۔